ایک ایسی کتاب جس کو آپ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، ایک ایسی کتاب جس کو دنیا کی سب سے خطرناک کتاب کہا جاتا ہے۔ میں شمس المعارف کا ذکر کر رہا ہوں، جس کو آج کی دنیا میں بہت ہی بری ریپوٹیشن حاصل ہے۔ کیا کتابیں پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کتابیں لکھی کیوں جاتی ہیں؟ آپ میری پچھلی سائٹ پہ بہت ساری کتابیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کتابوں کو کیوں لکھا گیا ہے؟ دیکھیے، قدیم وقت سے، قدیم زمانے سے جب کسی اسکالر کے پاس کوئی علم ہوتا تھا تو وہ اس کو تحریری شکل دے دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے زمانے کے لوگ اور آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس علم سے مستفید ہو سکیں۔ اسی طرح جو فکشن تھی، جو کہانیاں تھیں جو لوگ محفلوں میں سنایا کرتے تھے، ان کو تحریری شکل دے دی جاتی تھی تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اور اس زمانے کے بھی لوگ اس کو انجوائے کر سکیں۔ یہ خیال اس زمانے میں، قدیم زمانے میں نہیں تھا کہ کتابوں کو بھی پڑھ کے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قدیم زمانے کے اندر جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، جو اسکالرز ان کو لکھتے تھے، ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ چونکہ دنیا میں اس زمانے میں کتابیں پرنٹنگ پریس سے پہلے ایزیلی اویلیبل نہیں تھیں، تو ان کو پڑھتے وہی لوگ تھے جو خود اسکالرز تھے۔ یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ اگر ایک کتاب کو پڑھنے سے آپ اس کی انفارمیشن کو، اس علم کو ہینڈل نہ کر سکیں تو آپ یقیناً اس کتاب کو پڑھنے سے کنفیوز ہو سکتے ہیں، آپ گمراہ بھی شاید ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ خیال قدیم زمانے میں موجود نہیں تھا۔ شمس المعارف کی ریپوٹیشن اس طرح کی کیوں ہے؟ شمس المعارف کو ایکچولی لکھا کس نے؟ اور آج کے زمانے میں جو ہم انٹرسٹ دیکھتے ہیں شمس المعارف میں، کیا ہم ہسٹوریکلی بھی اسی قسم کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں تھرو دی ایجز؟ کیونکہ اس کتاب کو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھا گیا۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ شمس المعارف کے اوپر ہزاروں قسم کے کنٹینٹ بنائے جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو اکلٹ کے اوپر جو انٹرسٹ ہے ساری دنیا کا، سپر نیچرل کے اوپر، جن بھوت کے اوپر، جادو کے اوپر جو دنیا میں انٹرسٹ ہے، اسپیشلی جو اسلامک دنیا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا بہت سا کنٹینٹ بنایا جا رہا ہے جہاں پہ شمس المعارف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوگ جن کی کہانی، جادو کی کہانی کو بہت زیادہ سننا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کی کتاب کو ایسے بہت سے کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے ایکچوئل اس کتاب کو پوری طور پہ پڑھا ہو۔ مگر اس پہ بات کرنا شاید کنٹینٹ بنانے کے حساب سے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ جو لوگ جادو کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں یا جن کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ جنوں کو کیسے بلانا ہے، محبوب کو کیسے اپنے قدموں میں لانا ہے، وہ اس قسم کا کنٹینٹ بہت زیادہ سنتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایکچولی شمس المعارف کی ہسٹوریکل امپورٹنس کے اوپر بات کریں گے۔ ہم آپ کو جن بنانے کے طریقے نہیں بتائیں گے۔ ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کتاب کے اندر ایکچولی جو ہے وہ جن بلانے کا یا محبوب کو قدموں میں لانے کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو جب لکھا گیا تو کیا خیال تھا، اس کو ایکچولی لکھا کس نے، اور اس کتاب کو جو آج شمس المعارف آپ پڑھتے ہیں کیا اسی شخص نے لکھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا شخص ایکچولی کون تھا۔ ہم جب تاریخ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب شمس المعارف یہ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے احمد البونی کو۔ احمد البونی ایک اسکالر تھے جو 12ویں یا 13ویں صدی میں زندہ تھے، اور ان کا جو مکمل نام تھا وہ عبدالعباس احمد ابن علی ابن یوسف القریشی البونی تھا، اور یہ مغرب میں رہا کرتے تھے۔ اور مغرب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کنیت ہے اس کے حساب سے یہ بونا کا جو شہر ہے الجیریا کے اندر، جو اس زمانے میں جو اسلامک ایمپائر تھی اس میں جو مغرب کا علاقہ سمجھا جاتا تھا، یعنی موروکو، الجیریا، اندلس، اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ انتہائی سگنیفیکنٹ ٹائم تھا 12ویں اور 13ویں صدی اسلامک ایمپائر کے اندر، یہ صوفیزم کا ٹائم تھا۔ ابن عربی جو ہیں وہ کنٹمپریری تھے احمد البونی کے۔ ابن عربی جو ہیں وہ بہت مشہور ایک صوفی اسکالر گزرے ہیں اسلام کے اندر۔ کہا جاتا ہے کہ احمد البونی کے جو شیخ تھے عبدالعزیز المہدوی، یہ ابن عربی کے بھی شیخ تھے، مگر اس بارے میں کوئی مستند ہسٹوریکل ہمیں ایویڈنس نہیں ملتی کہ ابن عربی اور احمد البونی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ مگر چونکہ ان کا ٹائم ایک تھا تو اور شیخ بھی ایک تھا، شاید اس شیخ کی جو سوچ ہے، اس زمانے کی جو سوچ ہے، وہ ان دونوں کی رائٹنگز کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں جی۔ احمد البونی کے بارے میں ایک نیا انٹرسٹ ہے شمس المعارف کی وجہ سے، مگر حقیقت یہ ہے کہ احمد البونی کی جتنی تصانیف تھی، پوری زندگی جو انہوں نے لکھی، ان کی جو کمپائلیشن ہے، ان کا جو مجموعہ ہے، اس کو کارپس بنیانم کہتے ہیں۔ پچھلے 100 سوا 100 سال میں ویسٹ کے اندر بھی
اور اسلامک دنیا کے اندر بھی اس کارپس بنیانم کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا گیا، اور جو ریلیشن شپ ہے کارپس بنیانم کی اور اس ماڈرن شمس المعارف کی، اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور پتہ یہ لگا کہ احمد البونی کی جو کارپس بنیانم ہے اس کے اندر ایک مجموعہ موجود ہے، جس مجموعے کو شمس المعارف ولطائف العوارف، یعنی کہ سن آف نالج اینڈ دا سبلٹیز آف ایلیویٹڈ تھنگس کہتے ہیں۔ یعنی ایک کتاب، ایک مجموعہ شمس المعارف احمد البونی کی کتاب، ان کی جو مجموعہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ احمد البونی کی اس شمس المعارف کا آج کی شمس المعارف سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کتاب کو آج آپ پڑھتے ہیں یا جو کتاب آج اویلیبل ہے۔ جو ماڈرن شمس المعارف ہے، جس کو آپ آن لائن امیزون پہ یا آن لائن اسٹور سے آرڈر کر سکتے ہیں، اس کتاب کا پورا نام شمس المعارف الکبریٰ ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں جو اسکالرز ہیں وہ کم از کم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ کتاب اپنی پوری طور پہ پوری صورت کے اندر احمد البونی نے نہیں لکھی، حالانکہ اس کے اندر کچھ کور موجود ہے اوریجنل شمس المعارف کا۔ اس بات پہ پورا اگریمنٹ ہے اسکالرز کا کہ اس کتاب کو 17ویں صدی کے آس پاس بہت سے اسکالرز نے، بہت سے لوگوں نے مل کے لکھا، یعنی احمد البونی کی جو شمس المعارف تھی اس کے اندر ایڈیشن کی گئی، جس میں ایک نام عبد الرحمن البستامی کا بھی لیا جاتا ہے۔ مگر اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اس کتاب کے اندر کیا ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جس کو آج کی دور میں اتنا خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھی ایک شخص گمراہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کتاب کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو اکلٹ ہے اس کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور ہزاروں صفحوں پہ مشتمل یہ ایک کتاب ہے۔ اور انٹرسٹنگلی اس کتاب کو عربی میں لکھا گیا، کیونکہ عربی جو تھی وہ اس زمانے کی لینگوا فرینکا تھی۔ اس کتاب کے اندر عربک نومیریکلز کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی، جو حروف تہجی ہیں، جو علم الحروف ہے، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہر حروف تہجی جو عربی زبان کا ہے اس کی ایک نومیریکل ویلیو ہے اور اس کی ایک نومیریکل طاقت ہے، اور جب آپ اس کو جوڑ کے لکھتے ہیں ان حروف کو تو اس سے کرامات آپ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تعویذ کیسے بنانے ہیں نمبرز کو لکھ کے۔ اس کتاب کے اندر جنوں کو بلانے کا طریقہ، جنوں کو، اچھے جنوں کو بلانے کا طریقہ اور برے جنوں کو بلانے کا طریقے کے اوپر بھی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اوپر بھی یہ لکھا گیا کہ 73 حروف کے اوپر اسم اعظم ہے، اور اگر کسی شخص کو ان 73 کے اندر سے کچھ حروف بھی مل جائیں تو وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، کرامات سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت موسیٰ کا جو سٹاف تھا، جو ان کا عصا تھا، اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ اس انگوٹھی کے ذریعے جنوں کو کیسے کنٹرول کرتے تھے۔ اس کتاب کے اندر جادو کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کتاب جو ماڈرن شمس المعارف الکبریٰ ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ جادو کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو کیسے زیر کر سکتے ہیں، محبوب کو کیسے قدموں کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ آئے ہم اب یہ بات کرتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو سیکھنے کا، پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اور ہمارے اندر یہ کیوں انٹرسٹ ہے آج کے سائنس کے زمانے میں اس قسم کی بات کو پڑھنے کا۔ دیکھیے، اگر آپ پیور انجوائمنٹ کے لیے کوئی بھی ایسی کتاب پڑھیں، کوئی بھی ایسی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، کسی قسم کی سپر نیچرل کی ڈاکیومنٹری دیکھیں، تو شاید چونکہ دنیا کے اندر ہر قسم کے سبجیکٹ کو دیکھنے کی آزادی ہے تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اس کتاب کو ایکچولی پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مگر یہ جو کنٹینٹ بنایا جا رہا ہے آج کل بہت زیادہ، ایک دو باتیں سننے والوں کے لیے ہم کلیئر کر دیں۔ پہلی بات یہ کہ شمس المعارف کو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ عربی زبان میں لکھا گیا تھا، اس کتاب کی کوئی ماڈرن کمپلیٹ انگلش ٹرانسلیشن آج تک نہیں کی گئی۔ اس بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ شمس المعارف کی کمپلیٹ عربی ٹو ادر لینگویج کمپلیٹ ٹرانسلیشن دنیا میں موجود نہیں ہے، اور ہم جو اس کتاب کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں کنٹینٹ کی صورت میں، اس میں شاید بہت زیادہ حقیقت بھی نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر کتاب پڑھ سکتے ہیں، دنیا کی کسی فلسفی کے اوپر بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ جو اگر آپ شوق کے لیے جادو کے اوپر کتاب پڑھنا چاہیں، کوئی آپ کنٹینٹ دیکھنا چاہیں، جنوں کے اوپر کنٹینٹ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے، مگر اس کتاب کے بارے میں
یہ جو ہماری سوچ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے گمراہی ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے، کیونکہ کتابوں سے کو پڑھنے سے لوگ گمراہ نہیں ہوتے، لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کتابوں کو غلط سمجھنے سے۔ شمس المعارف کو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو امام ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، اس کے علاوہ ابن خلدون نے بھی ہسٹوریکلی اس کتاب کے اوپر بات کی ہے، مگر ہمیں ہسٹوریکلی ایسی کوئی شواہد نہیں ملتے کہ اس کتاب کی اتنی بری ریپوٹیشن تھی جتنی آج ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 18ویں صدی کے بعد جب دنیا نے سائنس کو امبریس کرنا شروع کیا تو یہ خیال پایا جاتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اکلٹ میں بلیو کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ آج کی دنیا میں بھی جنوں میں اور جادو ٹونے میں بلیو کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو مسلم اسکالرس تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس قسم کی کتابوں سے، یعنی اور بھی اس قسم کی کتابوں سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا، اور ایک جانرا الگ بن گیا جہاں پہ وہ لوگ جو اکلٹ میں بلیو کرتے تھے انہوں نے اس کتاب کو امپورٹنس دینا شروع کر دی، حالانکہ اس سے پہلے اس کتاب کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں ہے۔ اور جب مسلمانوں نے سائنس کو امبریس کرنا شروع کیا تو یہ کتاب جو ہے یہ پس پردہ چلی گئی، یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے رہ گئی جو اس قسم کے علوم کو پریکٹس کرنا چاہتے تھے یا اس قسم کے علوم میں انٹرسٹ رکھتے تھے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ علوم پرانے ہو گئے، ان کو نہ پڑھنے سے نہ ان پہ عمل کرنے سے کوئی فائدہ کیا جا سکتا، دنیا اب سائنس کی دنیا بنتی جا رہی ہے۔ اچانک جو ہے وہ دنیا تبدیل ہوئی، انٹرنیٹ کا زمانہ آیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، اور دنیا کے اندر یہ انٹرسٹ دوبارہ سے آنا شروع ہوا کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں جن کا تعلق جو ہے وہ سپر نیچرل بلیفز کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو محرومیت کی خواہشات ہیں، ہمارے یہاں یہ جو پرابلمس ہیں اسپیشلی اسلامک دنیا کے اندر، جہاں پہ ہم اپنے آپ کو محکوم پاتے ہیں دوسرے لوگوں سے، تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ جو علم تھا پرانے وقتوں کا، جادو کا علم، جنوں کو بلانے کا علم، ہوا میں اڑنے کا علم، اس کو حاصل کر کے شاید ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کا ویسے ایک انٹلیکچول شوق بھی ہو سکتا ہے اس قسم کی باتوں کو پڑھنے کا۔ شمس المعارف کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس قسم کی کتابوں کو شاید پڑھنے کا آج کے زمانے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ جو اوریجنل شمس المعارف ہے، جو احمد البونی نے لکھی، جو کارپس بنیانم میں شامل ہے، اس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ لکھی گئی ہے کہ اس کتاب کو وہ شخص نہ پڑھے جو اس کتاب کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ایک علم ہے، یہ ایک نالج ہے جس کو میں تحریری شکل دے رہا ہوں، مگر یہ نالج سب کے لیے نہیں ہے، مگر چونکہ ایک نالج ہے جس کو شاید لکھنا ضروری ہے، ایک اسکالر کی رسپانسبلٹی ہے اس نالج کو لکھنا، تو اس کو لکھا جا رہا ہے، مگر اس کو پڑھنا جو ہے وہ نہ ہر شخص کو اس کو پڑھنا چاہیے، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ اتنے بڑے عالم نہیں ہو کہ آپ اس کو پڑھ کے سمجھ سکو کہ ہم نے لکھا کیا ہے، اور ہینس ہم بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جس کے اندر انسان کا ذہن انٹلیکچولی کیپیبل نہیں ہے ان کو سمجھنے کا، اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے سے لازمی طور پہ گمراہی ہو سکتی ہے، نہ صرف مذہب کے اندر ہو سکتی ہے بلکہ سائنس کے بارے میں بھی اگر غلط چیز آپ کو سمجھ آئے تو آپ سائنس سے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ اور بھی 10 چیزوں سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی انفارمیشن جس کو آپ ڈائجسٹ نہ کر سکیں، ایسی انفارمیشن جو آپ کو کوئک ریلیف دیتی ہو، ایسی انفارمیشن جس کے ذریعے آپ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہوں یا نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتے ہوں، ایسی انفارمیشن کو حاصل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں احمد البونی ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس پہ اگر عمل کرنے کی کوشش کی تو اس کا حساب جو ہے وہ آخرت میں ضرور ہوگا۔ ہسٹوریکلی اس کتاب کو جو صوفی سوچ ہے اسلام کے اندر اس سے جوڑا جاتا، تو جو صوفی کتب ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ان کا ایک حصہ تھی، اس کے اندر ایک سیکشن کے اوپر یہ کتاب بات کرتی تھی۔ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اکلٹ اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک خطرناک کتاب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور واقع ہی کتاب تب خطرناک ہوتی ہے جب اس کتاب کے اندر لکھی گئی انفارمیشن کو غلط سوچ سے پڑھا جاتا ہے، غلط طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہسٹوریکلی جو اسلام کی جو گلدستہ ہے اس کے اندر جو اسکالرلی ورکس ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، تجسس ہونا چاہیے کہ ہمارے پرانے وقتوں میں، قدیم زمانوں میں مسلمان اسکالرز نے کس قسم کا کام کیا۔
مگر اس کے اندر جو آج ہم ماڈرن انٹرسٹ دیکھتے ہیں اس کی شاید وجہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہم وہ چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں جن چیزوں کو پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور شاید ہم اس لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ان کو پڑھنے سے دوسروں کو نقصان پہنچا دیں. ہم یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ شمس المعارف کی کوئی ماڈرن کمپلیٹ ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے. جو لوگ اس کے اوپر کنٹینٹ بنا کے اس کے اندر سے جو آپ کو اسپیسیفک جن کو بلانے کے طریقے بتاتے ہیں، جو تعویذ بنانے کے طریقے بتاتے ہیں، جو جادو کے طریقے بتاتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کے شاید ان کی بھی صحیح گرپ نہیں ہے کہ ایکچولی اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اور یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کاغذ پہ بہت ساری باتیں لکھ لیں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیں بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ ایکچولی وہ کیا کیا رہے ہیں اور ان کو کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا. دیکھیے، اکلٹ، جادو، جن، یہ سارے علوم جو ہیں یہ شاید دنیا کے ہزاروں علوم میں سے جو انسان کو دیے گئے ان میں یہ علم موجود ہیں. مگر اس کتاب شمس المعارف کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ ایک قدیم کتاب ہے. اس کو یہ ریلیونٹ تھی اپنے زمانے میں، اس زمانے میں اس کو لکھا گیا تھا. اس زمانے کے اندر کے لوگوں کی سوچ، اس زمانے کے اندر کا کلچر انتہائی مختلف تھا. آج کے ماڈرن زمانے کے اندر جو ریلیونس ہے اس قسم کی کتابوں کی وہ شاید اتنی زیادہ نہیں ہے. ہم اس کتاب کو پڑھنے سے ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں کو کہیں گے کہ ایسے علوم جن کو پڑھنے سے آپ کی انٹلیکچول کیپیبلٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس سوچ کو جو ماڈرن زمانے سے الائن ہوتی ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، پڑھنے سے اجتناب کیا جائے. حالانکہ ہسٹوریکلی کسی بھی کتاب کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، مگر ہم اپنے کنٹینٹ کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے، اس قسم کے اسکالرلی ورکس کی جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے کتابوں کی، اس پہ ضرور بات کریں. اور جو اسکالرز ہیں پچھلے وقتوں کے، ان کے ٹائم کی ریلیونس کے اوپر ضرور بات کریں. مجھے امید ہے کہ اسلامک دنیا کے اندر یہ جو انٹرسٹ ہے کتابوں کو پڑھنے کا یہ بہت تیزی سے آگے آئے گا، اور ہم جو ماڈرن دنیا ہے، ماڈرن دنیا کے ریلیونٹ سبجیکٹس کے اوپر زیادہ انٹرسٹ سے بات کریں گے، اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ دکھائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم پرانے وقتوں کے ایسوٹیرک سوچ کے اوپر اور پرانے وقتوں کی اکلٹ سوچ کے اوپر دوبارہ سے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کریں اور وہ چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں جن چیزوں کی آج کی دنیا میں شاید کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ.